بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب جس ڈگر پر چل رہے ہیں وہ بڑی خطرناک ہے، اور ایک طرف تو فضل الرحمان صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا ابھی مریم صاحبہ سے ملاقات کے بعد کہ مسلم لیگ نون اور نہ ہی کوئی اور جماعت اپوزیشن کی وہ فوج کے خلاف ہے، کوئی فوج کے خلاف نہیں ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ پاکستان کے میڈیا میں نہیں سامنے آ رہی۔ ایک لحاظ سے تو اچھی بات ہے کہ ایک تو پابندی ہے اس وجہ سے بھی، اور یہ باتیں اس طرح ہو نہیں سکتی، لیکن ان کا جواب دینا بڑا ضروری ہے کیونکہ جو غیر ملکی ذرائع ابلاغ ہیں ان میں یہ چھاپی جا رہی ہیں، ان میں یہ کہا جا رہا ہے۔ تو اب جو انہوں نے اپنے پارٹی کے پارلیمنٹیرین سے اور ٹکٹ ہولڈر سے جو خطاب کیا ہے جی، اس میں سب سے خطرناک بات انہوں نے یہ کہی ہے جو فوج کے خلاف کہی ہے، براہ راست نام لے کر کہ جی ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج تب ہوگی جب آئین کی پاسداری کرے گی۔ اور بھی چیزیں ہیں جن کے حوالے سے میں حقیقت بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن جو سب سے بڑی بات یہ سامنے آئی ہے، اگر آپ اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو دو باتیں وہ بڑی واضح کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج نہیں ہے، کوئی پاکستانی یہ نہیں مانے گا کہ اقوام متحدہ کی طرف سے دنیا کی بڑی بڑی افواج کی طرف سے دفاعی تجزیہ کاروں کی طرف سے کہا جائے کہ پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، اور آپ کا 3 دفعہ کا سابق پرائم منسٹر کہہ رہا ہو کہ نہیں جی یہ تب ہوگی، یعنی ابھی نہیں ہے، یہ تب بنے گی جب آئین کی پاسداری کرے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی، فوج آئین کی پاسداری نہیں کر رہی۔ اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ کیا کیا ہے ایسا فوج نے؟ سرحد کی حفاظت نہیں کر رہی، اپنی جانیں نہیں دے رہی، کیا کیا ہے؟ کو لگا دیا ہے۔ تو یہ میاں صاحب کیا چاہ رہے ہیں فوج سے جو فوج نہیں کر رہی؟ یہ آئین کی پاسداری کس کو کہتے ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ اور شاہین صاحبائی صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، انہوں نے ایک بہت اہم بات کہی ہے، انکشاف کیا ہے، جس کا جواب ابھی تک نون لیگ کی طرف سے نہیں آیا، نہ اس کی تردید آئی ہے۔ اب شاہین صاحبائی صاحب نے یہ کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک دوست ملک کے تھرو پیغام بھیجا امریکہ کو کہ جی یہ سارے معاملے میری مدد کی جائے، مجھے ریلیف دلوایا جائے، دباؤ ڈالا جائے۔ اچھا، ماضی میں یہ چیز رہی ہے، چونکہ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ امداد، ڈونیشنز، ڈالرز کی صورت میں، امداد کی صورت میں اور پیکیجز کی صورت میں وہ امریکہ کی طرف سے آتے رہے ہیں، تو پھر امریکہ کا بڑا اثر رسوخ رہا ہے۔ وکی لیکس میں یہ چیز سامنے آ گئی کہ فضل الرحمان صاحب کہتے رہے امریکہ کو کہ جی آپ مجھے وزیر اعظم بنائیں، چھوڑیں کسی اور کو، تو پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم پر ہاتھ رکھیں۔ تو یہ ان کو بھی یہ چیز تھی کہ جی یہ امریکہ لگوا سکتا ہے وزیر اعظم۔ تو وہ اب بھی نواز شریف صاحب نے کوشش کی، اور اب شاہین صاحبائی صاحب مزید یہ کہتے ہیں کہ ایک سابق سفیر بھی پاکستان کا اس میں انوالو ہوا، اور وہ آنا بھی چاہتا تھا لندن نواز شریف صاحب سے ملنے۔ یہ الگ بات ہے کہ نواز شریف صاحب کی کئی ملاقاتیں لندن میں بڑی عام ہو رہی ہیں، اور رابطے بہت اہم لوگوں سے، اہم ممالک کے سفراء سے ہو رہے ہیں۔ اب شاہین صاحبائی صاحب مزید کہتے ہیں کہ وہ معاملہ اس طرح بن نہیں پایا، ٹرمپ کو کرونا ہو گیا، ان کے ایڈمنسٹریشن کو دیگر پرابلمز کچھ ہو گئے، حالات بڑی تیزی سے بدل گئے، پاکستان کی اشد ضرورت پڑ گئی امریکہ کو، نومبر میں الیکشنز ہیں، یہ بڑا ٹرکی وقت ہے، ٹرمپ کی ریٹنگ اتنی اچھی نہیں جا رہی، افغانستان سے وہ فوری طور پر نکلنا چاہتے ہیں، بندے ان کے بڑے مر رہے ہیں، اس میں ان کو پاکستان کا، پاک فوج کا بڑا ساتھ چاہیے۔ تو ان حالات میں امریکہ نے کہا ہے کہ جی نہیں، ہم نہیں آ رہے۔ تو اب اس دوست ملک نے، اور ان کا اشارہ شاید سعودی عرب کی طرف ہی ہے، تو اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم اب بیچ میں نہیں آ رہے، ہر دفعہ ہم بچانے نہیں آئیں گے آپ کو۔ اور اس وقت سعودی عرب کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے اور سعودی عرب سے تعلقات پھر بہت اچھے ہو گئے ہیں، اور ابھی شاہ محمود قریشی صاحب اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فون گفتگو ہوئی ہے، اس کو بھی اسی پس منظر میں لیا جا رہا ہے کہ حالات کو اب بہتر سے بہتر کیا جائے۔ اگست کی بات جو ہے وہ ہو گئی پرانی، اب اتار چڑھاؤ تو آتے ہیں، تو لہٰذا اب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سعودی عرب نے اور امریکہ نے نواز شریف صاحب کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے، کوڑا جواب دے دیا ہے۔ اب شاہین صاحبائی صاحب کی اس بات کا، اس الزام کا، اس انکشاف کا نہ تو نون لیگ کی طرف سے کوئی جواب آیا ہے، نہ ہی تردید آئی ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کی حالیہ تقریر کی طرف۔ اب یہ دیکھیے
کہ پھر کہتے ہیں جی کہ حب الوطنی پر شک نہیں کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، غدار نہیں کہنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہی جملے جو آپ کے ہیں اگر وہ مودی کے ہوں گے، بھارت کے ہوں گے، پاکستان کے دشمنوں کے، پاک فوج کے دشمنوں کے ہوں گے، تو پھر وہ ایک عجیب سی صورتحال تو بنے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں جی یہ پاکستانی فوج تب دنیا کی بہترین فوج ہوگی جب آئین کی پاسداری کرے گی۔ اس کو اب دوسرا رخ دیکھ لیں کہ جی اس وقت وہ دنیا کی سب سے نمبر 1 فوج نہیں ہے نواز شریف صاحب کی نظر میں، اور وہی یہ فوج ہے ویسے بائی دا وے کہ نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے دہشت گردی کے خلاف یہ جانیں دیتے رہے یہ فوجی، دہشت گردی کا خاتمہ کرتے رہے یہ فوجی، اور یہ بھی وہ کہ جی میاں نواز شریف صاحب طالبان سے مذاکرات پہ زور دیتے رہے، پوری ٹیم تشکیل دیتے رہے، تو اور وہ بات نہیں بنی، اور پھر ظاہر ہے آپریشن ایک بڑا بھرپور ہوا۔ اچھا اب یہ کب ہوا ہے ویسے نواز شریف صاحب کی نظر میں؟ جب وہ وزیر اعظم نہیں رہے تو اس وقت پھر فوج دنیا کی بہترین فوج نہیں رہی اور اس نے آئین کی پاسداری چھوڑ دی۔ تو اس سے نظر یہ آتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں ایک تو فوج کو تقسیم کرنے کی کر رہے ہیں کہ جی جو آئین کی عزت نہیں کرتا اور اس سے باہر نکلتا ہے وہ اس کی کوئی عزت نہیں کرتے، باقی فوج کے لیے بھی بدنامی کا باعث یہ لوگ بنتے ہیں جو ہمیں منظور نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں زیادہ تر فوجی اچھے ہیں لیکن کچھ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، وہ آئین کی پاسداری نہیں کرتے، وہ ریگنگ کرواتے ہیں وہ۔ تو یہ کیا آپ نے اپنی پولیٹیکل پارٹی سمجھا ہوا ہے کہ جی 5-6 لوگ جا کر کسی سے مل لیں تو آپ کہتے ہیں جی یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو گئی تو آپ ایکشن لے لیتے ہیں؟ تو آپ کا خیال ہے کہ فوج میں اگر ڈسپلن کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے؟ تو پھر کورٹ مارشل کس لیے ہے؟ کہاں ہے؟ دنیا کی سب سے زیادہ ڈسپلن فوج پاکستانی فوج کو کہا جاتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی چند فوجیوں پر شک کر رہے ہیں تو پھر باقی فوجیں ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہی تو ٹھیک نہیں کر رہی۔ تو یہ وہی معاملہ آ جائے گا مشرف دور والا کہ جی اپنے کسی قریبی کو اچھا باقی ساری فوج کو چھوڑو، ایک کو جو ہے نا اچانک سے لگا دو آرمی چیف، اور پھر وہ معاملات خراب کرنے کی کوشش۔ یعنی کسی نے بڑا خوب کہا کہ جی یہ میاں صاحب جب بھی آئے ہیں اپنے لگائے ہوئے آرمی چیف کے خلاف بھی ہو گئے، باقیوں کو تو چھوڑیں، تو ان کے بیٹے کو بھی لگا دیا جائے گا نا آرمی چیف کا بھی، تو یہ اس کے بھی خلاف ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک عجیب بات ہے۔ ویسے تو اب مریم صاحب آگے ہیں، کوئی اور مل ہی نہیں سکا پارٹی میں آگے آنے کے لیے، تو اب یہ بڑا خطرناک کھیل ہے اس طرح کی باتیں کرنا۔ اب پھر فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جی نہ ہم نہ نون لیگ کوئی ہے ہی نہیں فوج کے خلاف، وہ نام لے کر کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب، بار بار کہہ رہے ہیں، اور باہر آ کر یہ پھر بیانیاں اور بدل لیتے ہیں کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر ترجمان کی فوج ہے، زبیر صاحب ہیں، تو اب یہ بڑا واضح ہو گیا ہے کہ زبیر صاحب کو یہ بھیجتے رہے، پہلے کہا جی کوئی ترجمان نہیں گیا، پھر مان لیا، پھر کہا جی نہیں کوئی مریم کے بارے میں نواز شریف کے بارے میں بات نہیں ہوئی، اور پھر مان لیا کہ جی وہ بات ہوئی ہے۔ تو جب وہاں سے انکار ہو گیا کہ جی سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں، قانونی معاملات عدالت میں، تو اب یہ کیا ہے کہ جی نہ یہ پارلیمنٹ منظور ہے، نہ فوج منظور ہے، نہ عدالتیں منظور ہیں۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اب ڈھول بھی بجا کر منادی ہوگی کہ اشتہاری پیش ہو نواز شریف، اس پر بھی یہ غصہ ہے۔ تو یہ جو کام چاہ رہے ہیں اصل میں وہ، یعنی پہلے آپ دیکھ لیجئے باہر چلے گئے، سب کچھ ہو گیا، وہ ڈیل ویل کر کے جس طرح بھی باہر چلے گئے، جو ریلیف انہوں نے لینا تھا وہ لے کر، مزید یہ جو چاہتے تھے کہ یہ چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں آج بھی کوئی فوج جو ہے، اصل میں تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی فوج جو ہے وہ آئین کی پاسداری کرے، لیکن اس سے ہٹانا چاہتے ہیں کیا کہ جی کسی طرح سے یہ واضح ہے کہ اس حکومت کو گرا دیں۔ کیوں نہیں گراتے؟ ماضی میں ہوتا رہا کہ ہم دباؤ ڈالتے تھے اداروں پر، عدالتوں پر، اداروں پر، فوج پر، اور وہ کسی نہ کسی طرح ہمارے لیے سہولت کرتے تھے۔ اس دفعہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہر دفعہ کرتے تھے، اب کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی آپ عمران خان کو گرا دیں، نکال دیں اس کی حکومت کو، اور ہمیں چانس مل جائے، کس طرح کوئی کو ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے تو پھر بہت اچھا ہے، پھر فوج آئین کی بھی پاسداری کرے، پھر فوج نمبر 1 فوج ہو جائے گی۔ ورنہ عدالتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں اب، کیونکہ عدالتیں تو ان کے خلاف فیصلے دے رہی ہیں، جو حق میں دے گی وہ ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن بہرحال وہ بھی چھوڑیں، بس 1-2 ججوں کے نام لیں گے، باقیوں کے نہیں۔ اور ویسے جج شوکت صدیقی جیسے جج جن کے خلاف خود عدالتی کارروائی چل رہی ہے، تو وہ باقی جتنے ججز ہیں سینئر ججز جو اس کارروائی میں شامل ہیں، تو وہ سب خراب ہیں۔ جو ان کا نعرہ لگا دے نواز شریف صاحب کا وہ ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے۔ اچھا پھر بہت سے الزامات لگائے جی آپ لوگوں کے ووٹ تھے، مینڈیٹ چوری ہو گیا، یہ سب کچھ ہو گیا، پرانا پاکستان اچھا لگتا ہے، نیا پاکستان۔ اب بتائیے کہ جب نون لیگ کی گورنمنٹ ختم ہوئی، کوئی شک نہیں کہ اس وقت مہنگائی ہے، پریشانی ہے، بالکل صحیح ہے، مگر اور اس حکومت کو عمران خان صاحب کو جلد ٹھیک کرنا ہوگا، ورنہ جب تک انہوں نے یہ مومنٹم بنانا ہے دسمبر تک، جنوری تک، تو وہ مومنٹم ان کا بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے لگ رہا ہے کہ شاید گندم کی قیمت کچھ نیچے آ جائے، کیونکہ امپورٹ کر لی گئی گندم، تو کچھ اگر ریلیف دے دیا
لوگوں کو، تو پھر یہ ساری ہوا نکل جائے گی جلسے جلوسوں سے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں جی پرانے پاکستان اچھا تھا یا نیا پاکستان اچھا ہے، 3 سال پہلے بہت زبردست تھا، بڑا پاکستان اوپر جا رہا تھا، یہ تھا وہ تھا، اب تو تباہی ہو گئی ہے۔ ایک صرف میں لمبی بات نہیں کروں گا، صرف ایک بات کہ جب نون لیگ کی جس دن، آپ یہ چیک کر لیجئے، پلیز چیک کیجئے، جس دن نون لیگ کی حکومت ختم ہوئی ہے اس دن 10 ارب ڈالر سے کم یا اس کے آگے پیچھے تھے، 10 ارب ڈالر کی فگر میں آپ کو دے رہا ہوں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر اس وقت 20 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہیں۔ اس کے باوجود کہ ایک سال میں 10 ارب ڈالر کا قرض واپس کیا گیا ہے، لیا بھی گیا ہے لیکن 10 ارب ڈالر کا قرض واپس کیا گیا ہے، اور اب جو نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی اس سے زر مبادلہ کے ذخائر ڈبل ہیں۔ تو تبھی آئی ایم ایف پر جانے کی بات ہو گئی تھی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بھی، اور یہ جب شاہد خان عباسی تھے تبھی ڈالر تبھی اڑان بھرنے لگ گیا تھا، مہنگائی تبھی شروع ہو گئی تھی۔ تو بہرحال وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی کہ کیا ہوا، کس طرح انہوں نے مصنوعی طور پر ڈالر رکھا ہوا تھا۔ آئی ایم ایف پھر یقین نہیں کرتا تھا اس حکومت کا بھی کہ یار آپ ہر دفعہ دھوکہ دیتے ہیں، تو ہم نے کہا ہوا ہے کہ ڈالر کو آپ فری فلوٹ کرنے دیں، اس کو کنٹرول نہ کریں، تو جو بھی اسحاق ڈار صاحب وہ مینیپولیشن کرتے رہے۔ اچھا اب کہتے ہیں نواز شریف صاحب ملک فیصلہ کن موڑ پر آ گیا ہے، یہ ہر دفعہ ہم یہی سنتے رہے، کان پک گئے، فیصلہ کن موڑ، فیصلہ کن موڑ، غلامی کی زندگی نہیں جی سکتے، باہر نکلیں باہر نکلیں، اور اب آپ بیٹھے رہے تو ضمیر کو کیا کہیں گے، اب جرت دکھانا ہوگی، بہادری دکھانا ہوگی، اور ہم جنگ جیتنے تک کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اب انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے، اور یہ باہر سے لڑیں گے جنگ۔ یہ ایک عجیب بات ہے، باہر سے لندن میں بیٹھ کر کے، وہاں میں بیٹھا ہوں اپنے عالیشان محل میں، اور یہاں تم لوگ باہر نکلو، اور نکلو باہر، ٹھیک ہے، وہ پیسے ہم دے رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ دوسری پارٹی کے لوگ لے آئیں گے، اور مولانا صاحب پر یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، وہ لے کر آئیں گے، پیسہ شیسا ہمارا ہے تو کام کو چل جائے گا۔ اچھا سابق ڈی جی ایف آئی کے انٹرویو کا بھی حوالہ دیا بشیر میمن کا، وہ چلایا بھی انہوں نے کہ جی مجھ پر دباؤ تھا کہ نواز شریف کے خلاف میں مقدمہ بناؤں۔ اچھا یہی بشیر میمن ہے جنہوں نے زرداری صاحب کے خلاف مقدمے بنائے، تو اگر یہ اتنے ہی اچھے ہیں تو پھر وہ بھی مانیں کہ زرداری صاحب کے خلاف انہوں نے صحیح مقدمے بنائے تھے، زبردست مقدمے بنائے تھے، اور ان کو اپریشیٹ کریں کہ یہ اتنے زبردست آدمی تھے۔ تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں آئی جی بھی تھے اور انہوں نے بڑا فسٹریٹ کیا، شہزاد اکبر صاحب ان پر یہ الٹا الزام لگاتے ہیں۔ اچھا اب یہ کہتے ہیں جی میرے خلاف فیصلہ دینے والے جج کی عدالت سے کرنل برآمد ہوا۔ اچھا اب اس سے ملاقاتیں بھی آپ کرتے رہے، تو پھر جو پاناما لیکس آئیں وہ سارے جتنے بھی اعلیٰ عدلیہ کے ججز تھے وہ بھی کیا کرپٹ تھے، خلاف تھے آپ کے؟ پھر بار بار اب ایک نیا انہوں نے کامل کر دی۔ جی میں کامل لیتا کیا کرتا، مشرف دور میں ہمیں نکال دیا گیا، ہمیں بار میں کیسے لیتا؟ بھائی وہ کامل والی بات پرانی ہو گئی، یہ 2013 میں آپ الیکشن جیت کر وزیر اعظم بن گئے، تب بھی آپ اقامہ لیا ہوا ہے۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم کوئی اور ملازمت نوکری نہیں کر سکتا، وہ آپ اپنے بیٹے کی نوکری کر رہے ہوں۔ کیوں رکھا ہوا تھا آپ نے وہاں پر ملازمت کا معاملہ؟ اور آپ ویسے بھی دکھا رہے ہیں سب منی لانڈرنگ کے لیے کہ جی بیٹے کی وہ ایک بنی ہوئی ہے کمپنی، اس سے آپ کو تنخواہ بھی آ رہی ہے۔ جی میں نے تو تنخواہ لی نہیں۔ بھائی آپ کام کیوں وہاں کر رہے تھے؟ کہاں مشرف دور رہ گیا، کہاں آپ اس کے بعد وزیر اعظم بن گئے، تب بھی آپ نوکریاں کر رہے ہیں؟ جب ایک غلط چیز ہے وہ غلط ہے، غیر قانونی ہے، حلف کی خلاف ورزی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے کہ آپ دوسری نوکری نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے۔ اور کہ عجیب ایک غلط بیانی کہ جی وہ تو مشرف دور میں نکالے گئے تو میں کیا کرتا۔ مشرف دور کہاں رہ گیا؟ اس کے بعد آپ آزاد پھرتے بھی رہے اور پھر وزیر اعظم تک بن گئے، تو آپ تب تک نوکری پر ہی ہیں بیٹے کی، تو کیا کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں آپ نے، کس طرح آپ تنخواہیں لیتے رہے ہیں؟ تو ان چیزوں کا بھی وہ دیکھنا چاہیے۔ اور بہرحال اب یہ انہوں نے اینڈ پر جناب ووٹ کو عزت دو کے نعرے بھی لگائے، تو نظر یہ آ رہا ہے کہ تمام تر سوچ یہ ہے کہ جی اداروں کو ملائن کرنا ہے۔ نواز شریف صاحب نے تو وہ رکھا ہوا ہے۔ پھر یہ جہانگیر ترین کو بھی اشارہ دیا کہ جی چینی چوری کر کے لوگوں خون چوس کے لوگ باہر بیٹھ گئے ہیں، تو باہر تو پھر نواز شریف صاحب آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال تو وہاں سے بیٹھ کے اب یہ چاہ رہے ہیں کہ معاملات چلیں، اور اصل یہ ہے کہ جی ادارے ان کو ریلیف کیوں نہیں دے رہے، ورنہ آخر تک زبیر صاحب کی آخری ملاقات تک انہوں نے انتظار کیا، تو پہلے کیوں خاموش تھے؟ اگر نظریاتی ہو گئے تھے، یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، تو پھر خاموشی سے کیوں بیٹھے رہے؟ اس وقت تحریک کیوں نہیں شروع کی؟ تو اب یہ یاد آ رہا ہے کہ جب آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی تو خود باہر جا کر بیٹھ بھی گئے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چڑھ دوڑو۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے آپ سے باقی چیزیں بھی عرض کر دیں کہ کئی جگہوں سے میاں نواز شریف صاحب کو مایوسی ہوئی ہے، اور اصل میں یہ مایوسی ہی کی وجہ نظر آ رہی ہے کہ وہ اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور اس طرح کا ماحول اور حالات کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔ گزارش میں بھول نہ جاؤں کہ سب سے کہیں کہ اسامہ غازی یوٹیوب چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، یہ آپ کے تعاون سے چل رہا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو پتہ چل سکے۔ کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا، آپ میری باتوں سے کتنے متفق ہیں،
کیا چیز مجھے بہتر کرنی چاہیے، کسی بات پر آپ تنقید کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم۔ اللہ حافظ۔